الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب صدق الله العظيم. هذا ذکر، یہ پیچھے جو انبیاء کا تذکرہ آیا، انبیاء کے حالات اللہ نے آپ کو سنائے، یہ ایک نصیحت ہے. یہ نصیحت خواص کی ہے، یعنی خاص لوگ جو اللہ کے انبیاء تھے ان کے واقعات آپ کو سنائے گے. اور آگے فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، لیکن اللہ کے جو متقی بندے ہیں، انبیاء نہیں ہیں بلکہ عام بندے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لحسن مآب، ان کے لیے بھی بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے، بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے. یاد رکھیں، ایک درجہ ہے انبیاء کا، نبی کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا. پھر صحابی ہیں، صحابی بھی اپنی مرضی سے کوئی نہیں بن سکتا، لیکن متقی ہر انسان بن سکتا ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو گناہوں سے انسان بچائے اور اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کے اوپر انسان عمل کرے، بس یہ تقویٰ ہے، یہ متقی. اب آئیں ولی اللہ، اللہ کے دوست. کوئی مشکل نہیں، ولی اللہ بننا کوئی مشکل بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں بہت بڑا ولی ہے. ولی بننا اللہ نے طریقہ قرآن میں بتایا کہ ولی اللہ کیسے بنو گے، ولی کیسے بنو گے. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا. ولی کون بنے گا؟ ایمان والا بنے گا، جو ایمان لے آیا اب وہ اللہ کا دوست ہے. ہاں، تعلق اللہ کے ساتھ کتنے ہے وہ ہر ایک انسان کا اپنا معاملہ ہے. بالکل ولی اللہ بننا آسان ہے، اسے سمجھنا اپنے معاشرے کو دیکھنے کے لیے ضرورت ہے. معاشرے میں دیکھیے، بعض لوگوں کا آپ کے ساتھ تعلق کم ہے، بعضوں کا زیادہ ہے اور بعضوں کا بہت زیادہ ہے. یہی معاملہ ہے. کلمہ جس نے پڑھ لیا وہ ولی اللہ ہے، لیکن آگے درجات جتنا اوپر چڑھ سکتے ہیں چڑھ. تو فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے لیے بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے. جو ٹھکانہ کیسا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باغات ہیں، جنت ہے. مفتحۃ لہم الابواب، ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے جنت. اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے، اور بعض روایات کے اندر ان کے نام بھی آئے ہیں. ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ دروازہ ہوگا. بعضوں کے لیے روزہ داروں کے لیے علیحدہ، نمازیوں کے لیے علیحدہ، اور اسی طریقے سے نیکی کرنے والوں کے لیے، یعنی کئی قسم کے 8 دروازے ہوں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. فرمایا اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو ان 8 میں سے جس سے چاہے اندر داخل ہو، یعنی روک تھام نہ ہو، 8 میں سے جس دروازے پر انگلی رکھی اسی سے اندر داخل ہو جائے؟ فرمایا ہاں، میں محمد امید کرتا ہوں کہ تو ابوبکر ہی وہ آدمی ہے کہ جس دروازے سے چاہے گا تو اندر داخل ہو. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، دروازے کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے. متکئین، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. فیہا، جنت کے اندر، باغات کے اندر. یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ، کئی قسم کے پھلوں کو پکاریں گے وہ. ادھر یہ نہیں کہ مجھے یہ دے دو، مجھے یہ دے دو، نہ، وہ پھل لگا ہوئے ہے نا، دل کے اندر خواہش آئی پھل خود بخود آ جائے گا. بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور کئی قسم کے مشروب آئیں گے، شربتیں جنہیں آپ کہتے ہیں، شہد کی شربت، شراب، دودھ، کئی قسم کی چیزیں آئیں گی آپ کے پاس. وعندہم، اور ان کے پاس ہوں گی، یعنی جنتی لوگوں کے پاس ہوں گی، قاصرات الطرف، آنکھیں نیچے کرنے والی عورتیں. اب دیکھیے جنتی عورت کی نشانی کیا بیان کی گئی ہے کہ اس کی نگاہ نیچی ہوگی، اپنے خاوند سے اوپر نگاہ نہیں اٹھے گی، یا خاوند سے آگے نہیں وہ دیکھے گی. نگاہ ان کی کدھر ہوگی؟ نیچے ہوگی، جھکی ہوئی ہوگی.
تو خود سوچیے، عورت ہو اور نگاہ اس کی اٹھی ہوئی ہو تو وہ عورت نہیں۔ قرآن کے اندر عورت کی ساری نشانیاں آئی ہیں، یہ بھی تو عورت کی ایک نشانی ہے نا، قاصرات الطرفی، آنکھیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں نیچے ہوتی ہیں، اطرابن، اور ہم عمر ہوں گی، یعنی جنتی مردوں کے ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ھذا ما توعدون الیوم الحساب، فرشتے کہیں گے ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ سارا کچھ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، لیوم الحساب، حساب والے دن کے لیے۔ آج ہمارے ساتھ وعدہ ہے کہ نہیں کہ مرو گے، مرنے کے بعد دو ٹھکانے ہیں، جنت ہے یا جہنم ہے، لیکن آج ہمارا یقین نہیں بنتا۔ کل قیامت والے دن اللہ اس یقین کو پختہ کریں گے اور آواز لگائیں گے کہ ہاں دیکھو جو وعدہ میں کرتا تھا وہ وعدہ تمہارے سامنے، آج وہ وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ ان ھذا لرزقنا، یہ ہے ہماری عطا کردہ روزی، ما لہ من نفاد، جس کے لیے کوئی کسی قسم کا فنا نہیں ہونا۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، کوئی چیز آپ کھائیں گے نا وہ اسی طرح دوبارہ ادھر لگ جائے گی، اور یہ بھی نہیں کہ وہ پکے گی اور پھر آگے اس کا جو معاملات ہے، نہ، ادھر جیسے آپ کھائیں گے اس سے خوبصورت ادھر لگ جائے گی۔ ما لہ من نفاد ھذا، یہ کیا ہے؟ جزا ہے، یہ اللہ کا بدلہ ہے۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور بے شک سرکش لوگوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم جو ہے نا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بہت سخت قسم کی جگہ ہے۔ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ پناہ دے، پیغمبر علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ روزانہ جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ تیری آگ سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ آگ سے مجھے خلاصی نصیب فرما۔ پیغمبر علیہ السلام مانگا کرتے تھے، تو ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ فرمایا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، جہنم ہے، یصلونہا، اس کے اندر داخل ہوں گے، فبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں فبئس المہاد، لوگوں بہت برا ٹھکانہ ہے، کوئی معمولی جگہ نہیں۔ ھذا، یہ عذاب ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ عذاب ہے، فَلْيَذُوقُوهُ، پس اسے تم چکھو۔ کیسا عذاب ہے؟ حمیم و غساق، کھولتا ہوا پانی ہے اور کھولتی ہوئی پیپ ہے، اسے چکھو، اسے کھاؤ پیو۔ وآخر من شکلہ ازواج، اللہ فرماتے ہیں صرف خون اور پیپ ہی نہیں، جہنم کے اندر یہ مت سوچو کہ صرف اور صرف خون اور پیپ ہے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس جیسی اس قسم کے اور کتنے ہی عذابات ہیں جو ہمارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں، جو اللہ نے جہنم میں تیار کر رکھے ہیں۔ ھذا فوج مقتحم معکم، اب ایک جماعت جہنم میں پہلی جا چکی ہے، یعنی دادا پردادا وغیرہ پہلے جہنم میں پہنچ چکے ہیں۔ اب پیچھے سے پوتے وغیرہ جب جہنم میں آئیں گے نا تو دادا وغیرہ کہیں گے ھذا فوج مقتحم معکم، فرشتوں سے کہیں گے یہ ایک جماعت ہے جو گھس کر تمہارے ساتھ جہنم کے اندر آ رہی ہے۔ فرشتے لے کر آئیں گے نا قافلوں کی صورت میں، تو دادا لوگ کہیں گے پوتوں سے یہ لوگ ہیں، فرشتوں سے کہیں گے یہ ہمارے یعنی پوتے وغیرہ ہیں جو گھس گھس کر جہنم کے اندر آ رہے ہیں۔ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی خوش آمدید نہیں، آج ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں۔ آج تو اگر باہر ملک سے کسی کا پوتا بیٹا بھائی آ جائے کتنا خوش ہوتا ہے، خوش آمدید وغیرہ استقبال وغیرہ کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن جہنم میں وہ کہیں گے لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی کسی قسم کا استقبال نہیں۔ انہم صالوا النار، کیوں؟ انہوں نے تو ابھی آگ کے اندر داخل ہونا ہے۔ قالوا بل انتم، اور پوتے کہیں گے بل انتم، تم جو ہو، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے بھی کوئی خوش آمدید نہیں، ہم آئے ہیں، ہم بھی تمہیں کچھ نہیں سمجھتے، تم نے ہی ہمیں تباہ و برباد کیا ہے نا، انتم قدمتموہ لنا، تم نے ہی ہمیں ادھر تک پہنچایا ہے، تم ہی مرے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارے دادے کا طریقہ ہے، ہمارے باپ کا طریقہ ہے، ہم اسی طریقے کے اوپر چلتے رہے ہیں، تم نے ہی تو ہمیں جہنم کے اندر لایا ہے۔ فبئس القرار، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، کتنی مرتبہ یہ آیتوں کے اندر تکرار ہو گیا ہے، فبئس المعاد، فبئس القرار، بہت برا ٹھکانہ ہے، رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ قالو، یہ جہنمی کہیں گے جو بعد میں آئیں گے جہنم میں،
ربنا اے ہمارے پروردگار، من قدم لنا ھذا، جس کسی نے اس عذاب کو ہمارے لیے مقدم کیا، یعنی جن جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، اے اللہ تو زیادہ دے انہیں عذاب، دگنا عذاب انہیں دے۔ پوتے اپنے دادے کے لیے کہے گا، پوتا دادے کے لیے کہے گا، اے اللہ اس دادا نے مجھے گمراہ کیا، اسی تو دگنا عذاب دے۔ یہ والا معاملہ ہوگا جہنم کے اندر۔ تو فرمایا وقالو، وہ کہیں گے، کون؟ سردار، وڈیرے، بڑے لوگ کہیں گے، ما لنا لا نرا، کیا ہو گیا ہے ہمیں، ہم نہیں دیکھتے، رجالن، ان مردوں کو، کننا نعدهم من الاشرار، جنہیں ہم شریر سمجھتے تھے، ذلیل سمجھتے تھے۔ یعنی مومنوں کو دنیا کے اندر ہر زمانے میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ حقیر سمجھا جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے جو سردار تھے، وہ صحابہ کو، عمار، یاسر، دوسرے تیسرے صحابہ کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ کہتے تھے محمد اگر تیرے پاس یہ آئیں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، ہم سردار ہیں، ہم کیسے ان مجلسوں کے اندر آئیں؟ تو یہ کہیں گے جہنم کے اندر کہ ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جو دنیا کے اندر جنہیں ہم کچھ شمار نہیں کرتے تھے، حقیر لوگ تھے، وہ کدھر ہیں؟ اب خود کہیں گے اتخذناہم سخریا، یا تو ہم نے ان کا مذاق اڑایا دنیا کے اندر، تمسخر کیا، ٹھٹھے کیے ان کے ساتھ، ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری آنکھوں سے آج وہ جہنم میں اوجھل ہے۔ خود کہیں گے، اپنی زبان سے کہیں گے۔ دو ہی کام ہیں، ایک تو یہ کہ ہم غلط تھے دنیا کے اندر، وہ لوگ ٹھیک تھے، آج جہنم میں وہ لوگ نہیں، یا وہ لوگ بھی ناحق تھے، آج جہنم کے اندر ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے، حالانکہ وہ جہنم میں ہوں گے ہی نہیں، جہنم میں ہوں گے ہی نہیں، انہوں نے مذاق بنایا تھا دنیا کے اندر مومنوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ ہو کر رہنے والا ہے، یہ حقیقت ہے، تخاصم اہل النار، یہ جو جھگڑ رہے ہیں نا جہنم والے، ان کا یہ جھگڑنا یہ برحق ہے، قیامت والے دن یہ جھگڑیں گے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، کہ باپ تو نے مجھے گمراہ کیا، باپ کہے گا میں نے کہاں پر گمراہ کیا، یہ جھگڑا ان کا ضرور ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔